السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. پانچویں اور آخری فلم جس کا ہم ریویو لے کے آئے ہیں، عید پہ جو فلم ریلیز ہوئی تھیں ان کی سب کی ہم نے آپ کو بتا دیا ریویو. وہ فلم ہے دم مستم. اس فلم میں کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں شام الدین، اور اس کی کاسٹ میں شامل ہیں عمران اشرف جن کی پہلی فلم ہے، عمر خان ان کی بھی پہلی فلم ہے، وہ اس کی رائٹر بھی ہیں. اس کے علاوہ سلیم معراج صاحب ہیں، سہیل احمد صاحب ہیں، مومن ثاقب ہیں، اور بھی جو کریکٹر ہیں کافی زیادہ ہیں بیچ میں، چھوٹے کریکٹر بھی ہیں بیچ میں. لیکن ادنان صدیقی کا خیر شارٹ کریکٹر ہے. اداکاری والے ڈپارٹمنٹ میں ہدایت کاری پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، بلکہ پہلے کہانی پہ بات کر لیتے ہیں. کہانی جو ہے وہ کہانی کے حوالے سے اگر میں بتاؤں، میں کیونکہ ظاہر ہے پوری سٹوری تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا، صرف کہانی کے اوپر میں یہ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ کہانی جو تھی یہ فلم کے لیے نہیں تھی، خاص طور پہ دوسرے ہاف میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ فلم کی کہانی نہیں، یہ ٹی وی ڈرامے کی کہانی ہے. وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا جو ڈائریکشن کی جب بات کریں گے. لیکن اس فلم کی جو اسکرین پلے کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے، عمر خان نے جو لکھے ہیں مکالمے وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، خاص طور پہ پہلے ہاف میں. دوسرے ہاف میں بھی اچھے ہیں، لیکن پھر اگین وہی اشفاق احمد کا ڈرامہ لگتا ہے، لیکن وہ بغیر جسٹیفیکیشن کے ہے. دوسرے ہاف کی بات کر رہا ہوں. پہلے ہاف کے اندر انہوں نے جو جملے لکھے ہیں اس کے اوپر لوگ ہنسے بھی ہیں، جس میں خاص طور پہ وہ لائٹ گئی ہوتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں کہ تو یوں کر کے بیٹھا ہوا، پھر وہ آگے سے کہتا ہے میں یوں کر کے چلیں بیٹھ جاتا ہوں. اس پہ وہ کافی فنی تھا. پھر وہ ہے کہ یار کراچی میں اگر غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں بھنڈ مار دی ہے. تو لاہور میں بتاؤں کہ کیا غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں. تو یوں کر کے اس کے ہیں ڈائلاگ وغیرہ، اور سیریس ڈائلاگ بھی ہیں. ان کے اندر پوٹینشیل ہے لکھنے کا، لکھنا بہت کچھ چاہتی تھی وہ، لیکن وہ تھوڑی سی جسٹیفیکیشن کی، ریزننگ کی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے، خاص طور پہ دوسرے ہاف میں. پہلا شروع میں بلٹ اپ اچھا ہے، اگرچہ پہلے ہاف میں بھی جو عمران اشرف کے اور عمر خان کے سین ہیں وہ کچھ کم بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہیں. کیونکہ اس فلم کی جتنی بھی کی فلمیں آئی ہیں، یہ فلم سب سے زیادہ لمبی ہے. یہ پردے میں رہنے دو سے بھی زیادہ لمبی ہے، میرے خیال میں 2.5 گھنٹہ ہے یا 2.25 گھنٹے کی فلم ہے یہ. اگین بلٹ اپ اچھا ہے، سٹارٹ اچھا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا عید کی فلموں کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی کہ دم مستم کو دوسری فلموں کے اوپر کیا ایج حاصل ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت میں نے بتایا تھا کہ اس فلم کا کو ایج یہ ہے کہ ہم ٹی وی چینل اس کا میڈیا پارٹنر ہے، اس کی پروڈکشن میں اس کا ہاتھ ہے، اور وہ اس کی پروڈکشن جو جتنی لیوش اور زبردست پیسہ لگایا ہوا ہے وہ تو نظر آتی ہے. لیکن جو اس کی رش لے رہی ہے ابھی تک فلم، اس کے شوز کتنے زیادہ ہیں سینما نے دیے ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ہم کا پلیٹ فارم ہے. کیونکہ ایز کمپیئر ٹو گھبرانا نہیں، پردے میں رہنے دو، چکر، اس کے مقابلے میں یہ جو فلم ہے اس کی کاسٹ کمپیریٹیولی نہیں ہے. کیونکہ عمران اشرف کی پہلی فلم ہے، ادھر علی رحمان کافی فلمیں کر چکے ہیں، اگرچہ وہاں پہ زاہد کی اور جبران کی پہلی تھی، لیکن وہاں پہ سبا قمر تھی. یہاں پہ ہیروئن بھی جو ہے وہ نہیں ہے عمر خان. تو یہ جو فلم رش لے رہی ہے یہ صرف اپنے اگین میں کہنا چاہوں گا بینر کی وجہ سے یہ رش لے رہی ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس کی کہانی کا. جو شروعات ہیں وہ بہت اچھی ہیں. سہیل احمد صاحب کا کریکٹر ہے، وہ باپ بنے ہوئے ہیں اس کے، عمران اشرف کے بہو جن کا نام ہے عمران اشرف کا. تو یہ مطلب سٹارٹ تو بہت اچھا ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ پہلے ہاف میں بھی کچھ زیادہ سین ہیں، وہ تھوڑے کم ہو سکتے تھے، اور کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جسٹیفیکیشن لازمی مانگتی ہیں. جس ٹائم وہ پہلے ہاف میں کہتی ہے تو مجھ سے شادی کرے گا عمران اشرف کو، تو اس کے بعد دوسرے ہاف میں ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے. کہاں تو اتنے زیادہ سین ان کے زیادہ تھے، کہاں وہ شادی جو ہے وہ ایک دم ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ رائٹر سوچتا ہے کہ یار یہ والی کہانی ذرا جلدی سے آگے چلائیں، لیکن بہرحال وہ اتنا بڑا ایک تھا کہ ہیروئن اپنے خواب لے کے چل رہی ہے، جو ہیرو بہو ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو جس ٹائم وہ شادی کا کہہ تو دیتی ہے، اس کا باپ جب اسے مجبور کرتا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، جب وہ ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو بھی، تو اس وقت اس کو ایک سین اور ڈال دینا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے. خیر چلیں کوئی نہیں، سسپینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر اس میں سے وہ بائی پاس کر دیا اس چیز کو، تو جم مار دیا تھوڑی سی، تو کوئی بات نہیں. لیکن دوسرے ہاف میں جا کے فلم جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی یہ سمجھانے میں ناکام ہے. کیونکہ جس جگہ رائٹر اگر کچھ چیز سمجھانے میں ناکام ہوتا ہے تو وہاں پہ جسٹیفیکیشن جو ہے یہ ڈائریکٹر نکالتا ہے کسی بھی چیز کی. اس کو پتہ ہوتا ہے ڈائریکٹر کو، کیونکہ وہ کیپٹن آف دا شپ ہے کہ میں جو چیز ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں پردہ اسکرین پہ، اس میں ناظرین جو ہے کسی قسم کی کنفیوژن کا، مخمصے کا شکار تو نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں ڈائریکٹر کو دیکھنی چاہیے تھی اگر رائٹر پہلے لکھ دیتا ہے. میں نے پریکٹیکلی کراچی میں ڈرامے بنتے ہوئے اس طرح کے دیکھے ہیں جہاں پہ رائٹر کا اور ڈائریکٹر کی آپس میں اچھی خاصی آرگومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی اور ڈائریکٹر کی اچھی خاصی آرگومنٹ چل رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک ڈرامہ تھا
اس میں طلعت حسین صاحب جو اداکار ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر تھے، تو ان کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ لڑکا اور لڑکی نے ملنا ہے، کراچی کا ڈرامہ تھا، تو اس طرح تو ملا نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے کہا جی اس طرح اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ باہر لڑکے اور لڑکی ملتے ہیں، انہوں نے کہا جی کراچی میں یہ چیز چلتی ہے، پنجاب میں نہیں۔ تو یہ کلچر اور یہ سارے کچھ چیزیں کنفیوژن کہاں پہ ہے، کس چیز پہ، یہ باقاعدہ ڈسکس کی جاتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے لڑکی کا جو کردار ہے مثال کے طور پہ، اس میں لڑکی کے حوالے سے کافی کویشچن ہیں، وہ جیلسی فیل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، وہ اس سے پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے اوپر تو انڈیا کی بےتحاشا فلم ہے، آپ کو اینڈ تک سمجھ نہیں آتی، جو کمپلیکیشن دکھائی جاتی کریکٹر کے اندر ہوتی ہیں اس طرح کی کمپلیکیشن، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھائی بھی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں پہ آگے، اس کی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے۔ اس میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس میں بہو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، بہو سٹار کہاں سے ایک دم بن جاتا ہے، اچانک سے سٹار اس نے بننا تھا، اور جس ٹائم وہ سٹار بننے کے پیچھے بھاگتا، وہ جس سے اتنا پیار کرتا تھا شروع میں، تو وہ اس کو بالکل بھول جاتا ہے جب وہ دوبارہ سے پھر اس کی طرف آتا ہے۔ کبھی کہتا ہے تو جل گئی ہے تو جلن ہو رہی ہے، کبھی کہتا نہیں وہ بڑی قربانی مانگتی ہے۔ مطلب یہ کنفیوژن ہے یہ ساری، کہ ایک جگہ وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ جب اس کا لانچنگ ہوتی ہے البم کی، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ وہ پاس دیتا ہے، پاس دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے پیچھے، جبکہ گھر میں جا کے اس کو کہہ رہا ہوتا تو جل گئی ہے، میں سٹار بن گیا ہوں۔ مطلب یہ کنفیوژن، اس طرح کی چیزیں۔ پھر سہیل احمد کا اور جو کریکٹر ہے وہ، خیر میں عمران اشرف کی اداکاری جس ٹائم ڈسکس کریں گے اس پہ آئیں گے، لیکن یہ میں صرف ڈائریکٹر اور رائٹر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جو اسکرین پردہ بڑی اسکرین پہ چیزیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آرٹ فلمیں فیل ہو جاتی ہیں، یا فلاں فلم جو ہے ڈرامہ تھی فیل ہوگی، فلاں یہ بھی کہا جاتا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ بڑی پردہ اسکرین پہ چیزوں کو بڑا سادہ اور سمپل رکھا جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمایوں سعید کا کریکٹر جو تھا وہ بہو کے کریکٹر سے، یعنی عمران اشرف کے کریکٹر سے ملتا تھا، پنجاب نہیں جاؤں گی میں، وہ بھی سادہ بندہ دکھایا تھا، اس کے اندر بھی چلاکیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، لیکن شاید یہ بھی خیر میں چلیں عمران اشرف پہ آتا تو پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ لیکن اچھا، پھر دوسرا جو ہاف ہے وہ ڈریگ اسی وجہ سے ہے کہ رائٹر نے کوشش کیا کہ میرے اندر جتنا اندر ایز اے مصنف ایک جو چیز پائی جاتی ہے وہ سارا اس اسٹوری کے اوپر نکال دوں، اپنا ارک جو ہے وہ نکال دوں، پتہ نہیں کیا کر دوں، وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کہانی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کرداروں کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو تھا، کیونکہ رائٹر اب خود بیچ میں ہیروئن بھی تھی، تو کہیں نہ کہیں شاید یہ بھی ہو کہ میں یہ والا ڈائلاگ بھی اپنے لیے لکھ لوں، یہ بھی اپنے لیے لکھ لوں، باعث تو پھر آ جاتی ہے نا۔ رائٹر دوسرا لکھنے والا ہوگا جو اسپیشل، جس کے کریڈٹ کے اوپر پہلے کافی ساری چیزیں ہوں گی، یا ایک میچور ہوگا، تو وہ ان چیزوں کو ذرا دیکھتا ہے، بڑے سادے طریقے سے فلم کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مشکل سے مشکل کرتے جانا، ایک سین میں آپ کو لگے گا کہ عمر خان جو ہے اس سے مطلب بھی کوئی نہیں، دوسرے میں لگے گا اس نے تو قربانیوں کا انبار لگا دیا ہے، ایک سین میں آپ کو لگے گا کہ عمران اشرف تو پیار ہی اسی سے کرتا ہے، دوسرے میں لگے گا کہ وہ پیار تو کرتے نہیں، وہ تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک دفعہ لگے گا کہ بہو جیسا سادہ آدمی کوئی نہیں ہے، اس ایک جگہ آپ کو لگے گا کہ اس جیسا چلاک آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ڈائریکٹر کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھی۔ بینر کی وجہ سے یہ فلم جو ہے، اور جو اچھے سیٹ ہیں، لاہور کی لوکیشن دکھائی ہیں اور تھوڑا سا چینج دکھایا ہے، یہ سارا کچھ اچھا ہے، لیکن بہرحال اس میں تھوڑا سا دکھانا چاہیے تھا۔ ویسے ایک میں ضمنی سی بات، ضروری نہیں ہے، کیونکہ دلیپ کمار صاحب کی گنگا جمنا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا گوپی میں جو گانا تھا اس میں، چلیں گانے پہ جب آتا ہوں پھر میں یہ بات کرتا ہوں۔ اچھا، اداکاری والی سائڈ پہ آتے ہیں۔ اداکاری میں سہیل احمد صاحب بڑا زبردست کردار کیا ہے، جو گھبرانا نہیں سے زیادہ ان کا کردار ہے اس میں سبا قمر کے والد تھے، اس میں عمران اشرف کے والد ہیں، اس میں ہیروئن، اس میں ہیرو کے، لیکن اس میں سہیل احمد صاحب کا جو ایک کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت طاری کر کے اپنے کردار کے اوپر وہ زیادہ کوئی کمپلیکیشن پیدا نہیں کرتے۔ کہیں میں نے اداکار دیکھے ہیں کہ وہ ایون بڑی معذرت کے ساتھ بصد احترام دلیپ کمار صاحب بھی کہیں اس میں دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں ہی میں ہوں، مطلب میں ہی میں ہوں کا مطلب ہے کہ کمپلیکیشن پیدا کر دیتے تھے۔ کچھ بعض دفعہ وہ آسان جو سین ہوتے تھے اس کو بھی، کیونکہ وہ اداکاری میں مشہور تھے، مطلب جانا جاتا تھا، میتھڈ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ کچھ چیزوں کو نا آسان سادہ چیزوں کو کمپلیکیشن کی طرف لے جاتے تھے۔ سہیل احمد صاحب میں یہ نہیں ہے۔ سہیل احمد صاحب بڑے زبردست طریقے سے، اگر وہ کامیڈی کر رہے ہیں تب بھی، اگر وہ ٹریجڈی کر رہے ہیں تب بھی، اگر وہ کوئی اس طرح کا کردار کر رہے ہیں جو مشکل ہے تب بھی بڑے آسانی کے ساتھ ڈیلیور کرتے ہیں۔ اب یہیں سے میں اگر عمر خان پہ بعد میں آتا ہوں، میں عمران اشرف کیونکہ ان کا بیٹا بنا ہوا ہے، عمران اشرف کا اور سہیل احمد کا ایک سین ہے جو وہ آپ ٹریلر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ رن مرید کو
اب ایک اور لفظ بھی کہتے ہیں چوڈو، ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ جو عمران اشرف صاحب کی اداکاری ہے، کہیں آپ کو لگے گا کہ چاہت والا شاید شاہ رخ خان ہے، وہ جو انوپم کھیر کے ساتھ بول رہا ہے، شاید وہ والا باپ اور بیٹے کا آپس میں دکھانے. کہیں آپ کو لگے گا کہ یہ بہت پولا ٹائپ ہے بہو جو ہے. کہیں آپ کو لگے گا کہ شاید اس سے زیادہ سنجیدہ اداکاری کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جس طرح رائٹر نے چیزوں کو ابہام میں رکھا ہے، تھوڑا سا کلیئر نہیں کیا، اسی طرح عمران اشرف صاحب نے بھی بعض جگہ پہ، عمران اشرف صاحب کا کریڈٹ ہے کہ اس ٹائم جتنی پردہ اسکرین پہ جتنے اداکار ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اداکاری کا پوٹینشیل ان سے زیادہ کسی میں بھی نہیں ہے. ان سے زیادہ اداکاری کا پوٹینشیل بڑی اسکرین کے اوپر، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، سب آپ کو پتہ ہے کون کون کس آ رہے ہیں اس ٹائم اداکار. سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ہے وہ عمران اشرف میں. لیکن یہاں پہ یہی چیز خطرناک ہے ان کے لیے. ہمایوں سعید صاحب کو ان کے بہت زیادہ مانے ہوئے، ان کی اپیرنس بہت اچھی ہے، خوبرو ہیں، لوگ ان کو لائک کرتے ہیں. لیکن کو اداکاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو پچھلے 3-4 سال کو اگر نکال دیں، میرے پاس تم ہو یا اس سے پہلے، کو اداکاری کے حوالے سے ان کے کریڈٹ پہ اتنی زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. لیکن انہوں نے دیکھیں پنجاب نے جاؤں گا میں اسی طرح ایک سادہ بندے کا کردار ادا کیا ہے اس نے، اور اس میں چلاکی بھی ہے تھوڑی سی، لیکن جتنے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ہے اس کو پردہ اسکرین پہ صاف سمجھ آتا ہے. عمران اشرف صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اداکاری کا شوق ہے، ان کے اندر اداکاری کا پوٹینشیل ہے. اس شوق کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کردار کے اندر رہنا ہے، میں نے عمران اشرف نہیں بننا. وہ اب آپ کو کہیں تو رانجھا رانجھا والا پولا نظر آئے گا جب وہ کہتا ہے لیول تو ایک ہوتا ہے نا، لیول وہ وہاں پہ ان کے چہرے کا ایکسپریشن جو ہے وہ لیول میں فرق ہوتا ہے. اس میں جب وہ گانے کے والے کے ساتھ مومن ثاقب کے ساتھ جو سین باہر والا سڑک کے اوپر، جس لیول میں فرق ہوتا ہے. ایک جگہ پہ اور بالکل وہ پولا والی سائڈ نظر آئے ہیں، کسی جگہ پہ وہ کچھ اور نظر آئے ہیں. تو وہ مختلف کرداروں کے ساتھ جب آپ ہر چیز کرنا چاہیں گے کہ یہ بھی میں کر لوں، وہ اس کی کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے. کردار کی ایک کنٹینیوٹی ہے. اگر بہو ہے، بہو کا ایک سٹائل ہوگا نا. بہو جب سنجیدہ کو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، سنجیدہ ڈائلاگ کیسے بولتا ہے، بہو نے مذاق کتنا کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، بہو کا جو کردار ہے اس میں کتنی سادگی ہے، کس حد تک وہ سادگی کو کراس کرتا ہے. عمران اشرف صاحب نے، اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ لگا کہ وہ کردار نہیں بلکہ اداکاری کرنا سکھا رہے ہیں شاید کسی کو. یہ فرق ہے. جب ہدایت کار کسی کو اداکاری کرنا سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اداکار جو پرفارم کرتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ہدایت کار اداکاری کرنا جب سکھا رہا ہوتا ہے تو صاف پتہ چلتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اداکاری کر رہا ہے. جب وہی والی چیز جو ہے وہ ایک پروفیشنل اداکار لے کے آتا ہے سامنے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں یہ اداکاری نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے سارا کچھ. عمران اشرف صاحب جو ہے وہ ہر سین میں ان کی یہ کوشش تھی، خاص طور پہ عمر خان والے 2-3 سین جو آخری ہیں، جس ٹائم وہ کہتے ہیں یہ شہرت بڑی کتی چیز ہوتی ہے، تو اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ چلاک آدمی کوئی نہیں ہے. پھر جہاں کہتا میں کہتے ہیں مجھے یہ بتا دے کہ میں نے کتنا ہنسنا ہے، اتنا ہنسنا ہے، اتنا ہنسنا ہے، اتنا ہنسنا ہے، وہاں ان سے زیادہ چلاک آدمی کوئی نہیں نظر آتا. پھر بعد میں کہتے چلو سادہ کھیل لیتے ہیں، سمپل الفاظ میں بات کرتے ہیں. جب ہیروئن کا آگے سے ریئیکشن آتا ہے نا کہ تو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کہتے ہیں سادہ کھیل لیتے ہیں کہ تو مجھ سے جل گئی بننا، تو نے تھا بن، میں گیا ہوں اسٹار. تو یہ کچھ سین ایسے ہیں جہاں پہ عمران اشرف سے زیادہ چلاک وہ جو بہو ہے، جو شروع میں جس کو اسٹیبلش کیا چل آدمی ہے، ذرا سا تھوڑا سا سمپل ہے، تو یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے. انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والا بندہ پھر پاگل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں. وہاں پہ یقین کریں کچھ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا آخری 15-20 منٹ میں. یقیناً وہ فلم کو سمجھتے تھے تو ہنس رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی بھی ہنس رہے، باقی چپ تھے، لیکن بیچ میں یہ رد عمل بتا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، اور چیزوں کو سمپل کرنا ہے. عمران اشرف بہت پوٹینشیل اداکار ہے. جس طرح نصیر الدین شاہ نے کرما میں آگے اوور ایکٹنگ کرنا شروع کر دی تھی جس وقت دلیپ کمار صاحب سامنے آئے تھے، تو عمران اشرف صاحب کا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اوور ایکٹنگ کی ہے، انہوں نے چیزوں کو تھوڑا کنفیوز کیا. کیا سہیل احمد صاحب کے آگے شاید ان کے کہیں مائنڈ میں تھا، حالانکہ سہیل احمد صاحب تو ان کے بڑے مانتے ہیں ان کو، رانجھا رانجھا کرتی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا بنا دیا ڈرامہ اور یہ وہ، لیکن جب آمنا سامنا ہوتا تو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار بڑا اداکار ہے تو میں پتہ نہیں کیا کچھ کر کے دوں، وہ پھر سارا کچھ بھول جاتا ہے. آپ کرما کا صرف ایک سین دیکھ لیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کرما کا پہلا سین ہے جو جیل کے اندر ہے، جس وقت دلیپ کمار کھڑے ہوئے اور نصیر الدین شاہ سامنے، کیونکہ ان دنوں میں نصیر الدین شاہ نے دلیپ کمار صاحب کے اوپر الزام بھی لگایا تھا کہ اتنے بڑے اداکار نہیں ہیں، ان سے بڑا دارا سنگھ اداکار ہے، یا یہ بعد میں خیر بات کی تھی، لیکن اس زمانے میں لگایا تھا. دلیپ کمار صاحب نے پھر خود ان کو کاسٹ کروایا تھا اس میں کرما میں، اور جب وہ پہلا سین ہے تو دلیپ کمار صرف آرام سے کھڑے ہوئے ہیں بالکل، اور نصیر الدین شاہ نے، میرے پسندیدہ اداکار ہے، میری آج بھی سب سے فیوریٹ فلم انہی کی فلم ہے ایک فلم، لیکن اس سین کے اندر نصیر الدین شاہ صاحب اس کردار سے باہر نکلے اور انہوں نے سین کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی.
تو عمران اشرف کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہر جگہ اداکاری. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح مطلب کوئی اداکار ہے وہ اس طرح نیند میں سے اٹھا ہے یا کوئی کاغذ دے رہا ہے یا کہتا ہے پانی پلا دو, تو وہ یوں کر کے کہے گا کہ پانی پلا دو آرام سے, یا نیند میں کہے گا نیند آ رہی ہے, نیند میں بھی کوئی چیز اگر بولے گا یار دروازہ بند کر دو, تو وہ اس میں کوئی بڑا نارمل انداز میں بولنا ہے. اس میں بے شک کوئی دلیپ کمار ہے یا جو انڈر ریٹڈ اداکار ہے, اس کے لیے سین جو ہے ایک جیسا, وہاں پہ اس نے اتنی اداکاری نہیں ڈالنی, اس سین کے مطابق اداکاری نہیں. اب اگر کوئی اس طرح کا اداکار ہو جو ہر جگہ اداکاری ڈالنا چاہ رہا ہے, تو وہ یہ بھی کہے گا نیند آ رہی ہے مجھے یوں کر کے. میں اداکار ہے ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, وہ ہر مشکل آسان سین کو بھی مشکل کر دیتے ہیں. مشکل سین کرنے کے بادشاہ ہیں وہ, لیکن آسان سین جو ہوتے ہیں اس کو مشکل کر. کبھی ادھر خارش کریں گے, وہ پانی کا گلاس پلا دوں گا, آرام سے بتانا ہے آپ نے پانی کا گلاس دے دیں, اور وہ ذرا کردار میں رہ کے بلانا ہے. آپ کو اتنا زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی میتھڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بعض دفعہ. تو کئی نانا پاٹیکر بھی لگتے ہیں عمران اشرف اس میں, ایک دم سے گنج کرا دیتے ہیں, پتہ نہیں اور تو ہیرو ہے تو میں مطلب ہے وہ یہ. اچھا یہ بھی چلاکی کی ایک نشانی ہے کہ ایک بہو کو اس نے کہہ دیا کہ تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا شروع, وہ وہیں پہ مشین لے کے پوری اپنی ٹرم کر دیتا ہے پورے اٹھا کے. خیر یہ اداکاری کے اوپر لمبی بات ہوگی. سلیم معراج صاحب کے کردار پہ آ جاتے ہیں. سلیم معراج صاحب بہت اچھے ہیں, اپنے کردار میں رہتے ہیں, کبھی وہ کردار سے باہر نہیں نکلتے, زبردست اداکاری کرتے ہیں. اور نیر اعجاز کے بعد میرے خیال میں اگر ان کے اسکول آف تھاٹ کے اوپر اگر کوئی چلتا ہوا بندہ نظر آئے گا آپ کو, جو کبھی اداکار بھی مانا ہوا ہے, ایچی بچی بھی سمجھتا ہے ہر چیز, لیکن اس کو کبھی آپ کردار سے باہر نہیں دیکھیں گے نکلتے ہوئے کہ میں بہت بڑا اداکار ہوں. وہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ, وسیم عباس صاحب کے ساتھ انہوں نے کردار کیا تھا, ہیرا مانی والا ڈرامہ تھا, ہم پہ ہی لگا تھا, تو وہ آپ اٹھا کے دوسری فلم جو پریویس تھی اس میں دیکھ لیں. اور سہیل احمد کا میں نے بات کر دیا. مومن ثاقب ہے وہ ٹھیک ہے, تھوڑی سی کہیں مجھے اس کی اوور ایکٹنگ نظر آئی ہے, لیکن اٹس اوکے, ینگسٹر ہے, لک ہے اس طرح کی, اس طرح کر کے شاید بولتے ہیں, وہی بات سن یوں کر کے, تو وہ شاید ان کا سٹائل ہوگا. چل اس لیے گئے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو زیادہ تر ایکسپوز نہیں ہوئے پہلے. اچھا یہ کیونکہ میں باتیں بڑی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں خیر سیدھے گانوں پہ آ جاتا ہوں. اچھا گانوں پہ اب پوری فلم کے اندر جو ہے اس کا بہو کا ڈائلاگ کیا ہے, اوے تو تپ گئی ہے نا میرے سے, میرے سے پیار کرنا, اوے میرے چکر میں تو لڑکیاں ڈسپرین کھا کے سوتی ہیں. اب یوں کر کے بول رہا ہے گانے میں, لیکن کہیں پہ بھی وہ ٹچ نہیں گانے میں. جو چین سے سوتے وہ کیا تھا, وہ والا گانا آپ سن لیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو میری میں تیرا, تو ہیر میری میں رانجھا تیرا, تو ڈور میری میں مانجا تیرا, تو مانجا میرا, وہ یہ والا دیکھ لیں. نبیل شوکت کا گانا ہے, اس کے اندر بھی وہ جو اس طرح کا زبان نہیں ہے. میں چلیں اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. میں گنگا جمنا کی بات یہی کر رہا تھا گوپی کی بھی. گوپی میں جو گانا تھا دکھ کے سب ساتھی سکھ میں نہ کوئی, حالانکہ وہ دلیپ کمار صاحب کوئی اور زبان بولتے تھے اس وجہ سے. لیکن میں کہیں ایسی فلمیں یہاں پہ شباب کرانوی صاحب کی اور پاکستان میں دکھا سکتا ہوں جس میں گانے جو ہیں اس کردار کے بول کے مطابق ہیں. لال آندھی فلم تھی کویتا کی, اس میں بڑی عجیب سی بولی تھی, میں پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا. تو اس میں مہناز نے گانا بھی اس طرح گایا تھا, تھا کو اکھیاں تھا کو گجیو بنا کے اکھیوں میں بند کر لوں. تو وہ انداز ایکسنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بولنے میں تو یوں ہے, وہ تو کیا کر رہا ہے چلنا یار, لیکن گانا جب وہ گائے تو پھر وہ گانا اس طرح گائے کہ رات بھر چین سے سوتے, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. چلیں اس اوکے فلم میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں. اچھا پھر لڑکی اچاری والا گانا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, پکچرائزیشن اچھی ہے اس کی, گایا ہوا بھی اچھا ہے. ایک اذان سمیع خان کا گانا ہے, ایک واری سن لے میری دعا کس کو پکاروں تیرے سوا, یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اچھا ایک چیز میں یہاں پہ جس طرح اب شروع میں گانا ہے اس کا نوکر ووٹی, تو پرانے گانوں کی کیا بات تھی, اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے اکھلڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی, وہ بناسی ٹھاک کا جو گانا ہے. اس میں جب عمر خان کے اوپر ہے تو اسکرین کے اوپر ماحول ہی کچھ اور ہو گیا تھا. یقین کرو دیکھنے والے بھی حالانکہ نئے تھے, وہ بھی بیچارے ایک دفعہ سحر میں چلے گئے تھے. پھر جو عمران اشرف گانا گاتا ہے کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ, وہ والا جو گانا ہے مہدی حسن کا, وہ خان صاحب کا, وہ بڑی اسکرین پہ گایا اب کسی اور نے ہے دوبارہ سے, لیکن گانا تو ظاہر فیل ہے پرانی آتی ہے, اس کی دھن پرانی ہے, تو اس کی اپنا ہی ایک مزہ ہے, وہ بہت مزہ کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں یا باتیں تھیں. اچھا ہاں 2-3 کنٹینیوٹی کی بھی پرابلم ہے. ٹرین میں جب جاتا ہے اس کے ساتھ کراچی جا رہا ہوتا ہے سلیم راج اور عمر خان, تو اس نے کچھ اور پہنا ہوتا ہے, اندر جا کے چادر پہن لیتا ہے, اور پھر اتر کے جب وہ سلیم راج گھر لے گیا تو چادر, وہ دونوں چیزیں خیر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, لیکن کوئی نہیں. ایک جگہ پہ تو کنٹینیوٹی کا بہت پرابلم ہے, جہاں پہ جو عمران اشرف جو سلیم معراج ہے وہ ان 2 کرداروں سے ملتا ہے, ایک مومن ثاقب ایک دوسرا کردار ہے. تو سامنے والے جو کردار ہے اس میں ان کا مفرل یوں ہے
اس کی میں تصویر لینا بھول گیا یا شاید ہوگی بھی, میں دیکھتا ہوں. مسلسل ان کا 1.5 منٹ کا سین ہے, سامنے والے جو شاٹ ہے یوں ہے اور جو دوسرے والے کردار کے OTS ہے, بلکہ جو اس کا سلیم راج کے سائڈ سے, دونوں کرداروں کے سائڈ سے جو اینگل ہے اس میں مفرل سیدھا ہے, سین ایک ہے. تو ظاہر ہے مختلف ٹائم پہ شوٹ کیا ہوگا یہ چیزیں. خیر سلیم راج صاحب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے دیکھا نبیل اداکار ہیں, وہ بڑا خیال رکھتے ہیں کنٹینیوٹی کا, پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ میرا یوں تھا نہ یوں تھا. تو ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا سلیم راج صاحب کو اس چیز کا. اس طرح کی کنٹینیوٹی کے 1-2 پرابلم ہیں یہ والے. اوور آل فلم کو تھوڑا کمپلیکیٹ کر دیا گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں دم مستم بہت اچھی فلم ہوتی. لیکن 7.5 اور 8 نمبر اس کو آؤٹ آف 10 دیے جا سکتے ہیں. اس کی محنت ہوئی ہوئی ہے, اس کی پروڈکشن کے اوپر محنت ہے. سٹوری میں نے اگین وہ ٹی وی کے اوپر دکھانے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی کمپلیکیٹڈ سٹوری بڑی اسکرین پر نہیں دکھانی چاہیے, لیکن دکھانی چاہیے تو دیکھنے والے کو سمجھ آنی چاہیے, وتھ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. گانے اچھے ہیں, میوزک کافی سارے گانے ہیں, 5-6-7 گانے ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر سہیل احمد صاحب ہیں, پھر خود عمران اشرف صاحب ہیں. عمران اشرف صاحب نے اچھی اداکاری کی ہے, لیکن ان کو اس چیز کا آئندہ خیال رکھنا ہوگا. وہ بہت بڑے اداکار ہیں, لیکن ہر جگہ اداکاری نہیں دکھانی ہوتی. آسان سین جو ہوتے ہیں اس میں آسان کرنا ہوتا ہے کام کو, مشکل نہیں کرنا ہوتا. دلیپ کمار صاحب محبتے میں تھوڑے کانشیس ہوئے تھے, حالانکہ شاہ رخ خان کو ہونا چاہیے تھا. تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سے وہ کردار سے باہر آئے تھے. نوازالدین صدیقی نے خود اپنا مانا تھا گینگ آف واسیپور میں کہ میں کردار سے کس جگہ میں باہر آیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جس کو آپ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اوور آل آپ کو دم مستم لازمی دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی اگر ڈریگ لمبی نہ کی جاتی فلم اچھی تھی, اس وجہ سے 7.5 اور 8 نمبر ہے. باقی نمبر اس وجہ سے کٹیں. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.